وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے اور واقعتاً یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر فالج کا حملہ ہو جاتا ہے تو حکیم لوگ کہتے ہیں یا مجرب نسخہ سمجھتے ہیں کہ جنگلی کبوتر کا خون نکالا جائے اور فالج زدہ کے اوپر اس خون کو ملا جائے۔ تو کیا یہ طریقہ درست ہے کہ جنگلی کبوتر کا دم مسفوح بہتا ہوا خون فالج زدہ کے اوپر لگایا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، صحیح البخاری حدیث نمبر 5678۔ اللہ رب العالمین نے تمام تر بیماریوں کا علاج اور شفا بھی نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم السلسلہ الصحیحہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 175۔ اللہ رب العالمین نے حرام کردہ چیز کو تمہارے لیے شفا نہیں بنایا ہے۔ اب جنگلی کبوتر کا بہتا ہوا خون حرام ہے یا نہیں ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ طارق بن سوید الجعفی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خمر شراب کے بارے میں پوچھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر فنهاه او کرہ ان یصنعها فقال انما اصنعها للدواء، اللہ کے رسول میں شراب اس لیے بنانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے علاج اور بطور دوا استعمال کیا جائے۔ فقال، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه ليس بدواء ولكنه داء، شراب دوا نہیں، شفا نہیں، بلکہ بیماری ہے، بیماری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1984۔ اور اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق الداء والدواء، رب کائنات نے دوا اور دا بیماری دونوں کو پیدا کیا ہے۔ فتداو، اللہ کے بندو دوا کرو دوا، ولا تتداو بحرام، اور حرام چیز سے علاج نہ کرو۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 1662۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فالج کا علاج تلاش کرنا چاہیے اور دوائیاں بنانی چاہیے، حرام سے دور رہنا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تداوى بحرام لم يجعل اللہ له فیہ شفاء، السلسلہ صحیحہ 2881۔ جس نے بھی حرام چیز کے ذریعے سے دوا کیا اللہ رب العالمین نے اس میں شفا نہیں رکھی۔ معلوم یہ ہوا کہ دم مسفوح، جنگلی کبوتر کا بہتا ہوا خون حرام ہے اور حرام میں شفا اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے۔ جو کوئی بھی حرام چیز سے شفا تلاش کرے گا ناکام ہوگا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع کیا ہے۔ صحیح ابو داؤد 3870۔
معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا، اب یہ بہتا ہوا جنگلی کبوتر کا خون خبیث ہے یا نہیں ہے، حرام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ رب العالمین نے، یا یہ ہے کہ مردے تمہارے اوپر حرام ہیں، مردے تمہارے اوپر حرام ہیں، والدم اور خون بھی حرام ہے۔ خون صرف کھانا ہی حرام نہیں بلکہ دم مسفوح کا استعمال بھی حرام ہے۔ اور کیسے حرام ہے؟ لحم الخنزیر کی طرح ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 45 ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، مردار حرام ہے، او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون حرام ہے، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک پلید اور نجس ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ جنگلی کبوتر کے بہتے ہوئے خون سے فالج کا علاج تجویز کرتے ہیں، یہ شرعی نقطۂ نظر سے بالکل ناروا اور بالکل ہی غلط ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرو اور حلال دوا بھی کرو اور ایکسرسائز بھی کرو، اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے حلال اور پاکیزہ غذا کا استعمال کرو۔ اللہ رب العالمین تمام فالج زدہ موحدین کو شفائے کامل اور شفائے عاجل عطا فرمائے اور تمام تر حرام ادویات سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔